میرے عزیزو، آج ہم پاکمہ کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران 25ویں اتوار کی عبادت میں شریک ہیں، اور آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ جیسے اور کچھ اتوار گزریں گے تو ڈائریکٹلی کلام جو ہمارے ساتھ بات چیت کرے گا وہ آخرت کے بارے میں ہوگا، عدالت کے بیان کے بارے میں ہوگا کہ جب خدا ہم سے حساب مانگے گا اور ہمارے کاموں کے حساب سے خدا ہمیں اجر بخشے گا۔ تو یہ سلسلہ آج بھی آپ اگر ان تلاوتوں کو دیکھیں تو آج بھی ایسا ہی لگتا ہے، دائمی مسکنوں کی بات کی جا رہی ہے، ہمیشہ کی زندگی کی بات کی جا رہی ہے، اور سکھایا جا رہا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث کیسے بن سکتے ہیں۔ سنڈے اسکول میں یا کیٹیکزم اسکول میں بچوں کے لیے ایک بار ایک ٹیچر نے بڑی اچھی ایکٹیویٹی رکھی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کی امی آپ کو 2 بسکٹ دیتی ہے اور آپ سے کہتی ہے کہ جاؤ اور جا کر پڑوسی کو یہ 2 دے آؤ، جب تم واپس آؤ گے تو میں تمہیں 4 تمہارے لیے، تم کھانا کھانے کے بعد میں تمہیں 4 دوں گی، یہ تمہارے لیے ہوں گے۔ تو بچہ لے کر باہر نکلا ہے تو ٹیچر نے کہا کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو بھوک بڑی سخت لگی ہوئی ہے اور آپ کی پسندیدہ چیز آپ کے سامنے پلیٹ میں پڑی ہوئی ہے اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ ایک کھا جائیں اور ایک پڑوسی کو جا کے دے آئیں۔ پڑوسی کو کون سا پتا چلے گا کہ میرے لیے 2 بھیجی گئی ہے یا 1 بھیجی ہے؟ تو آپ اس کو 1 دے آئیں اور واپس آ جائیں، اور گھر میں آ کر جو آپ کی ماں آپ کو دے گی وہ بھی آپ کی ہو جائے گی۔ تو عام طور پر بچوں میں تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ کرتے ہیں، وہ کیک کاٹنے سے پہلے انگلیاں مار کے کیک کھا رہے ہوتے ہیں، ان کی برتھ ڈے کا کیک جو ہے بچے کرتے ہیں ایسے۔ تو ٹیچر نے کہا کہ وہ لوگ جو کہیں گے کہ یہ بسکٹ آگے دینے سے پہلے میں 1 کھا لوں گا، جب میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ ڈیسائیڈ کریں تو جو کہیں گے کہ میں 1 کھا لوں گا وہ لیفٹ سائڈ پر جا کر کھڑے ہو جائیں، اور جو کہیں گے کہ نہیں مجھے جا کر پوری 2 دے کے آنی ہے اور واپس آ کر میں اپنا حصہ ہی کھاؤں گا، وہ رائٹ سائڈ پر جا کر کھڑے ہو جائیں۔ بچوں کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں دیانتداری سے اگر وہ اس کا جواب دیتے ہیں یا کرتے ہیں ایکٹ، کچھ بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں، واقعی جیسا ہو سچویشن جو ان کا دل کا رہا ہو وہ بولتے یا ایکسپریس کرتے ہیں، تو بہت سارے بچے آپ کو لیفٹ سائڈ پر بھی نظر آئیں گے اور بہت سارے بچے آپ کو رائٹ سائڈ پر بھی نظر آئیں گے۔ کلام آج ہم سے بھی یہی اسی طرح کی بات کر رہا ہے، دیانتداری کی بات کر رہا ہے کہ اگر خدا ہمیں کچھ دے کر کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی اس میں پوری کریں، تو کیا ہم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اپنی مرضی پوری کریں گے یا خدا کی مرضی ہمارے ذریعے سے اپنی تکمیل کو پہنچے گی؟ بددیانتی کی سزا بڑی ہے۔ اب جو پہلی تلاوت ہم نے سنی ہے، پہلی تلاوت میں دیکھیں لوگوں کے بارے میں جو منافع کے لیے، جو دنیاوی دولت کے لیے لوگوں کو استعمال کر رہے تھے، خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ سوچتے رہتے ہو کب یہ سفر ختم ہوگا اور ہم منڈیوں میں جا کر کاروبار کریں گے، اور ایسا کاروبار لکھا کہ کنگال کو چپل کے جوڑے سے خرید لے۔ ایک کنگال کی کیا قیمت کرے؟ چپل کا جوڑا، اور گیہوں کی پھٹکن تک بھی فروخت کرے۔ اگر ہمارے بھی یہاں پر جو توڑی عام طور تو پڑی ہوتی ہے پنجاب میں چلے جائیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر اسی توڑی کو جو ایک پھٹکن پڑی ہوئی ہے اسے بیچا بھی جاتا ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے تم میں اتنا بھی نہیں ہے کہ اس سے کسی کا بھلا کر لو کہ اناج تمہیں، پھل تمہیں مل گیا، اس کا چھلکا کسی کے کام آ جائے، تم اسے بھی فروخت کرتے ہو۔ بددیانتی جو خدا نے دیا ہوا ہے، آپ یا ہم اسے مکمل طور پر جیسے خدا چاہتا ہے ویسے استعمال نہیں کرتے، اور پھر دیانتداری یا بددیانتی پر خدا یسوع مسیح بھی ایک تمثیل سناتے ہیں۔ یہ تمثیل سنائی کن کو ہے؟ یسوع مسیح نے۔
یہ یاد رکھیں آج کا کلام کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ڈائریکٹلی ہمارے لیے ہوتا ہے یہ، یا کبھی کبھی تمثیلیں ہوتی ہے تو فقیر فریسیوں کو یسوع سنا رہا ہوتا ہے۔ آغاز میں لکھا ہے ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا۔ تو آج کے دور میں آپ یسوع کے شاگرد ہیں، اگر آج یسوع کلام کر رہا ہے تو یسوع آپ سے کہہ رہا ہے۔ جب یہ کلام پڑھا جا رہا تھا یسوع آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے غور سے سنا؟ انجیل مقدس کس کس کو یاد آنا؟ یہ والی انجیل مقدس تھی، جس کو یاد ہے صرف ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں۔ تو خدا یہ آج تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایک دن خدا پوچھے گا کہ میں نے تجھے کان سننے کے لیے دیے تھے تو کیا کیا سنتا رہا ہے؟ تیرے کان کلام میں لکھا ہوا ہے نا کہ جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ خدا روح خدا کیا فرماتا ہے۔ تو خدا نے کان سننے کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ یہاں سے ابھی باہر سے لڑنے کی آواز ہے کہ ہمارے کان ایک دم اس طرف لگیں گے، ہمیں وہ گالیاں بھی یاد ہوتی ہوگی جو گالیاں وہاں پر دی جا رہی ہوئی، لیکن ہمارے سامنے خدا کا یسوع ہی ہمارے ساتھ کیا۔ ایک دن اس نے اپنے شاگردوں سے کہا اور شاگردوں کو یہ نہیں پتا کہ یسوع نے کہا کیا ہے۔ تو حساب ایک دن خدا ہم سے بھی حساب مانگے۔ لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے کہا ایک دولت مند آدمی تھا، اس کا ایک مختار تھا، ایک مینیجر تھا، اور اس کے پاس اس پر الزام لگایا گیا۔ مالک کو کسی نے آ کر بتایا کہ یہ جو تیرا مینیجر ہے، یہ جو تیرا مختار ہے، یہ تیرے مال کو اڑاتا ہے، یہ بد دیانت ہے، یہ تجھے کم منافع دیتا ہے اور خود زیادہ پیسے رکھتا ہے، یہ تیرے ساتھ وفادار نہیں۔ تو مالک نے بد دیانت مختار کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، اکاؤنٹس لے کر آ، میں جاننا چاہتا ہوں کہاں سے کتنا پیسہ آیا، کیسے تو نے سنبھالا، کیسے تو نے مجھے دیا۔ اگر تو نے بیچ میں کہیں بات دیانتی کی ہے تو وہ سامنے آ جائے گی۔ اور اس سے یہ بھی کہا کہ کیونکہ آئندہ تو مختار نہیں رہ سکتا، میں تجھے نوکری سے فارغ کرتا ہوں، نکالتا ہوں، مجھے حساب لا کر دے۔ تو جو مینیجر تھا وہ مختار تھا، اس نے اپنے جی میں کہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مختاری مجھ سے لے لیتا ہے، نوکری تو گئی، خدائی مجھ سے ہوتی نہیں ہے، مزدوری میں نہیں کر سکتا، اور بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ان لوگوں کو جو اس کے مالک کے قرض دار تھے ان کو بلایا اور پہلے کو بلا کر کہتا ہے تو میرے مالک کو کتنا تمہیں دینا ہے؟ وہ کہتا ہے 100 بت تیل، 100 بت تیل۔ اس نے اس سے کہا کہ اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دیا۔ تو 50 چھوڑ دیا اس نے۔ وہ جس نے 100 بت تیل دینا تھا، یقیناً جب اس کو 50 معاف ہو گئے ہیں اس مختار کی وجہ سے، یا مختار نے چھوڑ دیا اپنی بدجانتی کی وجہ سے کہ میرا مالک خوش ہو جائے، وہ تو ضرور کسی شخص کے فیور میں ہوگا، اسی کا بھلا چاہے گا۔ پھر اس نے دوسرے کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو کتنا تمہیں میرے مالک کو دینا ہے؟ اس نے کہا 100 پھر گیہوں۔ تو اس نے کہا اپنی دستاویز لے اور 80 لکھ دے۔ تو چلاکی کے ساتھ اس نے یہ کر تو لیا ہے، لیکن آگے جو حیران کن بات ہے یہاں پر جو خدا یسوع مسیح کہہ رہے اس مالک کے بارے میں، تب مالک نے بد دیانت مختار کی تعریف کی۔ مالک نے اس بد دیانت مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی۔ میرا خیال اگر آپ کو مالک ہیں، آپ نے کسی سے 100 بت تیل لینا ہے، آپ نے کسی سے 100 پھر گیہوں لینی ہے، اور آپ کا مینیجر جس سے 100 لینا اس کو کہے کہ 50 لکھ لے، اس کو کہ 80 لکھ دے، اور آپ کو پتا چل رہا بڑے خوش ہوں گے، کیا خوش ہوں گے؟ آپ کا تو نقصان ہو گیا اچھا خاصا۔ تو مالک
اس پر غصہ کرے گا، اس سے کہے گا جو نقصان تو نے کیا اس نقصان کو بھر. لیکن یہاں پر حیران کن بات یہ ہے، لکھا ہے تب مالک نے بد دیانت مختار کی تعریف کی. He praised him کہ یہ اس نے چالاکی کی ہے اور بڑی ہوشیاری سے اس نے اپنے لیے جگہ بنائی ہے. اگر نوکری چلی بھی جائے گی، کام چلا بھی جائے گا، تو اور ہوں گے جو مجھے اپنے گھروں میں آنے دیں گے یا خوش آمدید کہیں گے. اس کے ریزنز ہیں بہت سارے کیوں اس نے تعریف کی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک ریزن رکھنا چاہتا ہوں. انگلش میں ایک جملہ ہے، ایڈیمز کے بیچ میں، محاوروں کے بیچ میں آپ نے بھی سنا ہوگا، برڈز آف فیدر فلائی ٹوگیدر. برڈز آف فیدر فلائی ٹوگیدر. آپ نے کبھی پرندوں کا جو ایک ہجوم اڑ رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہ چڑیوں کا گول ہے تو اس کے بیچ میں کوئی کووا بھی ہوگا، ان کے ساتھ مل کر اڑ رہا ہوگا؟ نہیں، صرف چڑیا ہی ہوں. اگر کبوتروں کا گول ہے تو صرف کبوتر ہوں گے، بیچ میں کوئی چیل نہیں ہوگی. ایک طرح کے پرندے اکٹھے مل کر اڑتے ہیں، جب خاص طور پر وہ پرندے جو ہجرت کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. برڈز آف فیدر فلائی ٹوگیدر. ایک طرح کی سوچ رکھنے والے انسان بھی مل کر قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کی سوچ الگ ہے اور آپ کا ایک گروہ ہے جس کی سوچ الگ ہے، آپ اس گروہ کے ساتھ مل کر چل نہیں پائیں گے کبھی بھی. آپ ہمیشہ ان کے لیے وہاں پر یو آر انفٹ. اپنے بچوں کے لیے ایک گیم ہوتی ہے نا جگسو پزل کے کیا، جس میں وہ جوڑ جوڑ کے ایسے پوری تصویر بنا لیتے ہیں، جب بچوں کے کھلونے بھی ہوتے ہیں. تو آپ وہ حصہ جہاں پر اس نے لگنا ہے اس میں فٹ ہوگا. اگر کوئی دوسرا اٹھا کر لگائیں گے وہاں پر فٹ نہیں ہو سکتا، انفٹ ہوگا. یہ برڈز آف فیدر فلائی ٹوگیدر. ایک طرح کی سوچ رکھنے والے انسان بھی مل کر چلتے ہیں. تو اگر یہاں پر بد دیانت مختار کی مالک تعریف کر رہا ہے کہ اس نے ہوشیاری کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مالک ہے وہ بھی بد دیانت ہے. جو مالک ہے وہ بھی بد دیانت ہے. اگر وہ تعریف کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اگر اس مختار کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، میں بھی اسی طریقے سے اپنے لیے جگہ بناتا. تو یہ جو میرا مینیجر ہے اس انٹیلیجنٹ ہے. لیکن اگر مالک دیانتدار ہوتا تو بد دیانت مختار کی کبھی بھی تعریف نہیں کرتا. اور پھر یہاں پر جو تمثیل ہے یہ ختم ہوتی ہے. یہاں پر تمثیل ہے، اس کے آگے یسوع کی تفسیر ہے، انٹرپریٹیشن ہے. اور وہ کیا ہے؟ یسوع کہتے ہیں اس نے ہوشیاری کی ہے کیونکہ اس دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے طور طریق میں زیادہ ہوشیار ہیں. The sons of this world، وہ زیادہ ہوشیار ہیں. ان کی نسبت the sons of light، جو نور کے فرزند ہیں، ان سے زیادہ ہوشیار ہے. بس میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو. ناراستی کی دولت سے، تاکہ جب وہ تم سے جاتے تھے تو یہ دائمی مسکنوں میں تم کو قبول کرے. تھوڑی سی برین سٹارمنگ کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یسوع کہہ رہا ہے کہ وہ جو بد دیانت مختار نے کیا ہمیں بھی کرنا چاہیے؟ کہ یسوع کہہ رہے ہیں کیونکہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو. شاباش. کیا یسوع یہ کہہ رہے ہیں؟ جو یسوع اپنے شاگردوں کو یہاں پر سکھانا چاہتا ہے وہ یہ نہیں ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں بول رہے اس لیے میں آگے چل پڑتا ہوں. یسوع اپنے شاگردوں کو جو چیز سکھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداری اپنی زندگی میں لے. جو تمہیں دیا گیا ہے ایمانداری سے اسے استعمال کرو.
अच्छी जगह पर इस्तेमाल करो, ऐसी जगह पर इस्तेमाल करो जहां पर तुम्हारी दौलत को, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई चीज खा ना जाए उसे, कोई धोखा ना हो जाए तुम्हारे साथ। ऐसी जगह पर ईमानदारी के साथ जो खुदा ने मालिक तुमसे चाहता है तुम वैसे करो तो मालिक तुम्हारी तारीफ करेगा। जो वहां पर तारीफ की गई है मुख्तार की, शुरूटनेस की गई है, उसकी चालाकी की, उसकी मक्कारी की। और मक्कारी किसके साथ जुड़ी हुई है? तकवीन की किताब 3 बाब में पहली आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने जितने जानवर बनाए थे उन सारे जानवरों के बीच में एक बड़ा मकार था। क्या था? सांप। खुदा के बनाए हुए जानवरों में से जो सबसे ज्यादा मकार था वो सांप था। तो जब ये यहाँ पर मकारी की बात की जा रही है, यहाँ पर जिस चालाकी की बात की जा रही है, इट डज कैरेक्टराइज सैटन। ये शैतान की जो एक खूबी है उसे लेकर सामने आ रही है। ये इसलिए कभी भी आप रूहानी सतह पर देखेंगे तो रूहानी सतह पर कभी भी खुदा रिकमेंड नहीं करेगा कि ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बने। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि तुम सांप की तरह होशियार और किसकी माने? कबूतर की माने भोले भी होने चाहिए, मासूम भी होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो खुदा ने आपको दिया है आपने उसे इस्तेमाल कहां पर करना है। बी फेथफुल नॉट अनराइचियस। ये जो दयानत, ये मुख्तार था, ये बद दयानत था। यीशु अपने शागिर्दों को कह रहे हैं बी फेथफुल, ईमानदार बने जो खुदा ने आपको दिया हुआ है। तो फर्ज करें वो जो मालिक है वो खुदा है हमारे लिए। खुदा द कंसेप्ट ऑफ स्टीयरशिप, मुख्तारी का जो एक नजरिया है वो क्या है? सब कुछ मालिक का है, हम मैनेजर हैं। और मैनेजर का क्या काम होता है? ईमानदारी से काम करना। मैनेजर की जॉब क्या होती है? लफ्ज के बीच में इसका मानी नहीं है, मतलब जवाब नहीं है। मैनेजमेंट करना। मैनेजर का काम है मैनेज करना। तो हर चीज का मालिक खुदा है। वी आर मैनेजर्स, ही ओन्स एंड वी मैनेज। उसने सब कुछ, मालिक वो है, उसको मैनेज करने के लिए उसने हमें मुकर्रर किया हुआ है। और हमने मैनेज क्या करना है? अपना वक्त, हमने मैनेज करनी है अपनी खूबियां, हमने मैनेज करनी है अपनी मलकियत और अपनी दौलत। हम कैसे उसको मैनेज करें? क्या अच्छी जगह पर, इवन आपका पैसा भी, अगर यहां पर जो कहा गया है कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ये जो नाराजगी की दौलत है ये वो है जो हमेशा तक रहनी नहीं। आप, मैं कहता हूं आप अरबों खरबों आप एक पैसे इकट्ठे कर ले, जिस दिन हम मरे, जिस दिन हम इस दुनिया से गए, ये सारी की सारी दौलत पीछे रह जाएगी, हम लेके नहीं जा सकते। तो दौलत आरजी है, इटर्नल नहीं है। तो यीशु कह रहा है कि नाराजगी की दौलत से जो दुनिया में रह जानी है, अपने लिए ऐसे दोस्त पैदा करो कि जब तुम दायमी मस्कनों में जाओ तो तुम्हें खुशामदीद करें। तो कैसे हो सकता है? आपके पास पैसे हैं, आप खुदा का कलाम लेकर किसी को दें, अगर वो पढ़ता है, अगर उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, अगर वो खुदा के कहे पर मुकम्मल तौर पर चलता है, तो वो आपको कहां पर मिलेगा? दायमी मस्कनों में, खुदा की बादशाही में, वो मस्कन जो हमेशा के लिए रहेंगे। अगर आप अपना हदिया देते हैं, पाकमास में आप हदिया डालते हैं, या आप महीने का हदिया देते हैं, जब इसके अलावा बहुत सारे खानदान कभी कभी कहते हैं ये पैरिश की जरूरियात के लिए आप दे रहे हैं, आपका हदिया खुदा के कलाम की मुन्नादी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और जहां पर इस्तेमाल हो रहा है उसकी बरकत खुदा आपकी जिंदगी को दे रहा है। तो
کتنے لوگوں کے جن کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں اور وہ آپ کو کہاں پر ملیں گے؟ دائمی مسکنوں. یسوع کہہ رہے ہیں نہ راستے کی دولت سے دوست پیدا کرو تاکہ جب یہ دولت جاتی رہے اس دنیا سے تم گئے تو یہ دولت ملے گی. جب یہ جاتی رہے تو یہ دائمی مسکنوں میں تم کو قبول کریں. یہ دوست جو تم بناؤ گے یہ ہم اس طریقے سے کلام کی منادی خدا کے کام آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ دوست بنا سکتے ہیں. The concept of accountability. یہ یاد رکھیں ایک نہ ایک دن ہم نے حساب دینا, ہم نے اس کے تخت کے آگے کھڑے ہونا. تو اپنا مالک چوز کر. یسوع نے کہا ہے کوئی دو مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا, یا تو ایک سے کینہ رکھے گا اور دوسرے سے محبت, یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم دو مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتے. ہمارا مالک کون ہے؟ کیا خدا نے جو کچھ ہمیں دیا ہوا ہے ہم اسے وفاداری کے ساتھ آگے کر رہے ہیں یا نہیں؟ جب میں اس پر دھیان کر رہا تھا, ریفلیکٹ کر رہا تھا, آپ اندازہ کریں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے خدا نے مجھے اگر 100 میں سے چلے 80 برکتیں مجھے دی ہوئی ہیں کہ جا آگے جا کے ان لوگوں کو تمہیں دینی ہے. اگر میں جا کے دے بھی رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں, میں کس طرح کا مختار ہوں. خدا نے اگر فضل مجھے بخشا ہوا, خدا نے اگر مجھے, اور مجھے کا مطلب میں آپ کی زندگی کو کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی اگر خدا نے آپ سے یہ مشن, یہ کام لینا آپ کو خوبی بخشی ہوئی ہے کہ آپ نے کسی زندگی کو نجات میں برکت میں لے کر آنا ہے, آپ کی مختاری کیا آپ اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو ہم بددیانت مختار ہیں یا وفادار یا خیانتکار ہیں؟ کیا ہم اپنی خوبیوں کو, اپنے وقت کو, اپنی طاقت کو, اپنی قوت کو خدا کے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں یا نہیں؟